بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، آقائے دو جہاں سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی ملکہ جنت، خاتون جنت، سیدۃ النساء بنت رسول، زوج علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال پر انوار ہوا تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو حضور علیہ السلام کے وصال پر انوار کا اس قدر گہرا صدمہ پہنچا کہ حضور کے وصال کے بعد اپنے وصال تک سیدہ کائنات کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس قدر گہرا صدمہ تھا حضور کے وصال کا۔ پھر حضور علیہ السلام کے وصال کے ٹھیک 6 ماہ کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدینہ طیبہ میں سن 11 ہجری کے اندر منگل کی رات کو آپ کا وصال پر انوار ہوتا ہے، اور ایک بار مدینہ طیبہ کے اندر وہی کہرام مچ جاتا ہے، صدمے کی وہی لہر دوڑ پڑتی ہے جو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انوار پر تھی۔ جیسے صحابہ کرام کو حضور کے وصال کا گہرا صدمہ ہوا اور چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے، جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا تو اہل مدینہ کو اس قدر گہرا صدمہ ہوا جیسے گہرا صدمہ تاجدار کائنات کے وصال پر انوار پر ہوا تھا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان، جن کا مقام، جن کی تعریف، جن کی رفعت، جن کی بلندی خود زبان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے، اور جن کی پاکی کا بیان خود خدا تعالی نے اپنی کلام مجید کے اندر فرمایا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر رب کائنات نے آپ کی پاک دامنی، آپ کی تطہیر اور آپ کی پاکی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور آپ کی تطہیر اور پاکی کا عالم یہ عالم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا تو قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہے، حکم ہوا ان کو کہ تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ مباہلے کے لیے تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں۔ آیت مباہلہ میں قرآن مجید میں موجود ہے، جب مباہلے کے لیے تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کا انتخاب فرمایا ان میں عورتوں کا ذکر تھا کہ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے لیے لے جانے کے لیے جس خاتون کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور نہ تھی، وہ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ شاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ اور مردوں میں کس کا انتخاب کیا؟ حضور نے اپنے علاوہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور اپنے بچوں میں کس کا انتخاب کیا؟ حسنین کریمین مولا حسن مجتبی اور سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 ہستیوں کا بچوں میں انتخاب کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ہستیوں کو لے کر مباہلے کے لیے نکلے تو چلنے کی ترتیب کیا تھی؟ علماء کرام لکھتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دائیں جانب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا اور اپنی بائیں جانب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ اپنے پیچھے اپنی پیاری شہزادی لگتے جگر سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات آپ کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ حضور علیہ السلام جب چلتے تھے اپنے نالین کو اٹھا کر، اپنے قدمین شریفین کو اٹھا کر جب قدم آگے چلتے تھے تو زمین پر جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا نشان لگتا تھا، جہاں حضور کے قدمین کے نشان پڑتے تھے، حکم تھا کہ سیدہ کائنات اپنے قدموں کو اٹھا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں پر اپنے قدم رکھیں، پھر آگے چلیں۔ حضور چلیں، پھر قدم اٹھائیں، جو قدموں کے نشان لگیں۔ سیدہ کائنات اپنے بابا جان کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کر چلتی تھی۔ پیچھے مولا کائنات تھے، ان کو حکم تھا کہ جب سیدہ کائنات اپنے قدم اٹھائیں، جہاں ان کے قدموں کے نشان لگ جائیں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کے نشانوں پر اپنے قدم رکھ کے آگے چلے۔ تو کیا پاک دامنی ہے، کیا شان تطہیر ہے سیدہ کائنات کی، اور کیا آپ کی پاکی کا بیان ہے جس کو مولا کائنات بھی ایک الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں اور خود تاجدار کائنات نے بھی الگ انداز میں بیان کیا کہ سیدہ کائنات کے قدموں کا نشان جو ہے وہ قدمین مصطفیٰ اور قدمین علی المرتضیٰ کے مابین تھا۔ آپ سیدہ کائنات کے قدموں کے نشان کو نیچے سے دیکھنا چاہیں تو قدم مصطفیٰ نظر آتا ہے، اور اگر اوپر سے دیکھنا چاہیں تو قدم علی المرتضیٰ نظر آتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کی تطہیر اور پاکی کو قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی پاکی کا عالم یہ ہے کہ زمانے نے کبھی ان کے قدموں کے نشانوں کو نہیں دیکھا۔ جب دنیا میں کوئی ان کے قدموں کے نشان نہیں دیکھ پایا تو نادان ان کے دامن پر خطائیں کیسے نظر آئیں گی؟ ان کی پاک دامنی کا، ان کی تطہیر کا بیان اگر سننا ہے تو کسی نے تو ان کے قدموں کے نشان تک نہیں دیکھے۔ قدموں کے نشان یا تو مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر ہیں یا مولا کائنات کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اگر آپ کی پاکی کا بیان سننا ہے تو یا مولا کائنات سے سنو یا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنو۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات کی۔ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یریبنی ما ارابہا ویوزینی ما ازاہا، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو چیز اذیت دیتی ہے فرمایا وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے۔ یعنی حضور نے اپنی ناراضگی کو اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کی ناراضگی سے ظاہر کیا، اور اپنی خوشی کو فاطمہ الزہرا کی خوشی سے ظاہر کیا۔
کہا میری بیٹی فاطمہ کو خوش کرنا یہ مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، اور سونے مصطفیٰ کو خوش کرنا یہ خدا کو خوش کرنا ہے، اور فاطمہ تو زہرا کو اذیت دینا، تکلیف دینا، غضبناک کرنا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیف دینا، اذیت دینا اور غضبناک کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جو تجھے ناراض کرتا ہے وہ رب کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور سیدہ کائنات کی رضا کے اندر مصطفیٰ کی بھی رضا ہے، سونے مصطفیٰ کے ساتھ خدا کی بھی رضا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، سب سے لاڈلی اور پیاری شہزادی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر انوار کے بعد 6 ماہ کے بعد مدینہ طیبہ میں سن 11 ہجری کو منگل کی رات کو آپ کا وصال پاک ہوا۔ 3 رمضان المبارک تاریخ تھی، آج 1 رمضان المبارک ہے، 3 رمضان کو سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے، اور آپ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر مدفون ہے، جو ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، بالخصوص سیدہ کائنات کے مقام کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔